السلام علیکم دوستو، برج خلیفہ پر ایران کا ڈرون حملہ، دبئی بند، رات گئے 1.5 لاکھ امیر خاندان دبئی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ دوستو، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خلیجی ممالک میں غیر یقینی صورتحال تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے پاس ایرانی خودکش ڈرونز جا کر گرے ہیں، جس کے بعد چیزیں بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ جنگ کے خطرات اور سیکیورٹی خدشات کے درمیان اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات سے انخلا کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک اہم ٹرانزٹ ہب بن کر سامنے آیا ہے۔ اس وقت لوگ دبئی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ ڈالرز دے کر بھی دبئی سے پرائیویٹ جیٹس کے ذریعے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا کی مشہور ترین شوبز شخصیات، کمپنیز کے سی ای اوز اور بڑی جو پرسنالٹیز ہیں وہ دبئی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یکے بعد دیگرے ایرانی حملوں کی وجہ سے وہ وہاں ایئرپورٹ پر پھنس چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امیر خاندان، سرمایہ کار اور عالمی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران بڑی تعداد میں متحدہ عرب امارات چھوڑ کر ریاض منتقل ہو رہے ہیں تاکہ وہاں سے یورپ اور دیگر محفوظ ممالک کی طرف سفر کیا جا سکے۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث خطے کے امیر افراد اور عالمی ایگزیکٹوز میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایون یہ کہ دبئی کے امیر خاندان اور جو شیخ ہیں وہ بھی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے بڑے شہر دبئی اور ابوظہبی سے بڑی تعداد میں نجی طیاروں کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان افراد میں کاروباری شخصیات، عالمی کمپنیوں کے سی ای اوز، ایگزیکٹوز اور مختلف ممالک کے امیر خاندان شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انخلا کے لیے نجی طیاروں کی طلب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کرائے آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دبئی سے ریاض پہنچنے کے لیے امیر افراد ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز بھی پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ ریاض سے یورپ جانے والی نجی طیاروں کا کرایہ تقریباً 3 لاکھ سے 50,000 ڈالر تک پہنچ چکا ہے، یعنی صرف ایک پرواز کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال کی بنیادی وجہ خطے میں بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث خلیجی ممالک میں بھی سیکیورٹی خدشات بڑھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے غیر ملکی شہری اور سرمایہ کار خطے کو عارضی طور پر چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے بہت سے لوگ متحدہ عرب امارات سے نکلنے کے لیے عمان کے رستے کو استعمال کرتے تھے، تاہم موجودہ حالات میں وہ رستہ بند ہو چکا ہے یا انتہائی محدود ہے۔ اسی وجہ سے اب ریاض کو واحد محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانزٹ آپشن سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت اس وقت خطے کے لوگوں کے لیے ایک اہم گیٹ وے بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی حکام نے اس صورتحال کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ آنے والے افراد کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ایویشن انڈسٹریز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نجی طیاروں کی مانگ میں اچانک اضافے نے پورے خطے کی فضائی صنعت کو بھی متاثر کیا ہے۔ بہت سی نجی ایویشن کمپنیاں اس وقت مسلسل فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں۔ کئی کمپنیاں اضافی طیارے بھی فراہم کر رہی ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے، تاہم اس کے باوجود کرائے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خلیجی ممالک میں غیر یقینی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ جب امیر خاندان اور عالمی ایگزیکٹو کسی خطے کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرات کے خدشات بڑھ چکے ہیں اور مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی مزید بڑھی تو یہ صورتحال خلیجی ممالک کی معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات، خاص طور پر دبئی کو دنیا کے اہم کاروباری مراکز میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے سرمایہ کار اور کاروباری شخصیات آتی ہے، لیکن اگر سیکیورٹی خدشات برقرار رہے تو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ صورتحال ایک مختلف موقع بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس وقت خطے میں بہت سے لوگ ریاض کو محفوظ مقام سمجھ کر وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔
اسی وجہ سے سعودی عرب کا دارالحکومت تیزی سے ایک اہم علاقائی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید افراد متحدہ عرب امارات سے ریاض منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر خطے میں کشیدگی کم نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ نجی طیاروں کے کرائے مزید بڑھ جائیں اور انخلا کی رفتار بھی تیز ہو جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے نہ صرف سیاسی اور فوجی ماحول کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کے اثرات معاشی سماجی سطح پر بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر لگی ہوئی ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوتے ہیں یا کشیدگی مزید بڑھتی ہے۔ فی الحال کی بات کی جائے تو ایک بات واضح ہے کہ خلیج کا خطہ اس وقت انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے اور اسی وجہ سے لوگ تیزی سے محفوظ رستے تلاش کر کے خلیجی ممالک سے نکل رہے ہیں۔ دوستو، یہ صورتحال پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جہاں پر ایران نے اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور اگر یہ صورتحال مزید جاری رہی تو چیزیں عالمی طاقتوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گی، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانے کے بعد حماس، حزب اللہ اور حوثیز نے بھی اب اسرائیل کے اوپر مسلسل ڈرونز اور راکٹس حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی دارالحکومت یروشلم، حائفہ اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں بھی بج چکی ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں سب سے بڑی قیمت دبئی کو ادا کرنا پڑے گی، جہاں برج خلیفہ کے آس پاس بھی ڈرونز اڑتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اور یہ صورتحال ایک طرح سے مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور سچویشن دن بدن اگر ایسے ہی رہی تو آبنائے خرزم کو بند کرنے کے بعد دنیا کی 25 سے 30% آئل سپلائی بند، اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچنے کے خدشات موجود ہیں۔ اس لیے عالمی پاورز کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ادروائز دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور پاکستان میں بھی تیل اور گیس کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی۔ یعنی جنگ کا فائدہ کسی کو نہیں لیکن نقصان عام آدمی کو ہوگا۔